بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فائنینشیل فریڈم پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میرے دوستو، آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایلیٹ ویو تھیوری۔ یہ تھیوری کس نے پیش کی، آئیے جانتے ہیں۔ ریلف نیلسن ایلیٹ۔ یہ شخص سن 1930 کے اندر نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ جب اس کی نوکری چھوٹ گئی تو پھر اس نے سوچا اب میں کیا کام کروں، تو اسی سوچ کے اندر اس کی سوچ بنی کہ میں اب تجارت کروں گا۔ پھر اس نے سٹاک مارکیٹ کا 75 سالہ ریکارڈ، یعنی سالانہ، منتھلی، ویکلی اور ڈیلی کا، یہ اس نے جمع کیا۔ اور اس نے جمع کرنے کے بعد اس نے ایک چیز جو ہے اس میں سے وہ محسوس کی۔ اس نے دیکھا کہ جو قیمتوں کے پیٹرن ہیں وہ کچھ اس طرح سے بنتے ہیں جس طرح سمندر کے اندر لہریں اٹھتی ہیں، یعنی قیمت جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ اور اس ریپیٹ ہونے پر اس نے اتنا غور کیا کہ اس نے خود گھنٹے اور آدھے گھنٹے کا چارٹ بنایا، اور پھر اس نے ایک اس کی وجہ جانی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ریٹ اپ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ریٹ ڈاؤن آتا ہے، پھر اپ ہو جاتا ہے، پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس بات کو جانا کہ اصل میں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ اس کام کو آٹومیٹیکلی کرتا ہے۔ مطلب اس طرح آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے اگر کوئی شخص بائی کرتا ہے تو بائی کرنے کے بعد جب اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے تو یہاں پر اس کو خوف گھیر لیتا ہے جب ایک ریڈ کینڈل بنتی ہے، یعنی قیمت جب نیچے کی طرف آنا شروع ہوتی ہے تو وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور اس جگہ پر وہ سٹاک کو بیچ دیتا ہے۔ پھر قیمت نیچے آتی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد اس کی گریڈ جاگ جاتی ہے، یعنی وہ لالچ میں آ جاتا ہے، پھر یہاں سے وہ اس سٹاک کو خریدتا ہے، اور پھر جب ریٹ اوپر جاتا ہے تو تب تک وہ اس کو نہیں بیچتا، لیکن جب یہاں پر آ کر اچانک سے ریٹ ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو پھر اس کو فیئر گھیر لیتا ہے، خوف گھیر لیتا ہے کہ اب تو مارکیٹ نیچے نہ چلی جائے، یہاں پر وہ پھر بیچ دیتا ہے۔ پھر ریٹ جب نیچے آتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہاں پر اسے گریڈ گھیر لیتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کینڈلز گرین بننے لگ جاتی ہیں، یعنی ریٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یہاں پر خریداری کرنی چاہیے۔ تو یہ جو فیئر اور گریڈ ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس نے جو ایک نظریہ پیش کیا وہ تھا 3 اور 5 کا۔ 3 اور 5 یعنی یہ یوں سمجھیے کہ یہ سپورٹ ہے اور یہ ریزسٹنس ہے۔ اب اس سپورٹ سے جب مارکیٹ اٹھتی ہے تو یہ ایک پیٹرن 1 بناتی ہے، یعنی امپلسو موو جب جاتی ہے، جذباتی انداز میں جب ریٹ اوپر کی جانب اٹھتا ہے تو پھر یہ ایک 1 لیگ، اس کے بعد 2، پھر 3، پھر 4 اور پھر 5۔ جب وہ 5 پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد ABC پیٹرن یعنی 3 پیٹرن بناتا ہے۔ وہ کس طرح کہ وہ جو 4 والی جگہ ہے یہاں پر، اس کو میٹ کرنے کے لیے جو مارکیٹ ہے وہ نیچے آتی ہے، یعنی A، اس کے بعد پھر B بنتا ہے اور اس کے بعد پھر C، نیچے کی جانب ریٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کریکٹیو موو۔ تو یہ امپلسو موو ہے جو اوپر کی جانب جا رہی ہے، اور کریکٹیو موو اس کو کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ نظریہ اس نے پیش کیا، اور سن 1935 میں ایک اسٹاک کے بارے میں اس نے پریڈکشن کی کہ اب اس کا ریٹ جو ہے وہ اپ ہوگا، اور وہ اپ ہوا۔ جب اپ ہو گیا تو پھر لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے یہ کس طرح سے اینالائز کیا تھا اور کس طرح پریڈکشن کی کہ وہ واقعی ریٹ تو اس کا اپ ہو گیا۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے یہ 3-5 کا جو فارمولا ہے، یعنی جو پیٹرن ہے، اس کے تناظر میں نے یہ پریڈکشن کی تھی اور وہ پوری ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ ایلیٹ نے جو یہ ایک تھیوری پیش کی تھی 3-5 والی، وہ اتنی مشہور ہوئی کہ آج تک ٹریڈر حضرات اس تھیوری پر عمل پیرا ہیں۔ میرے دوستو، اس تھیوری کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ وہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے
کہ جب جاپانی شخص نے مونی ہساہوما، اس نے جب کینڈل کے بارے میں ایک پرائس کو شکل دی کینڈل کی، یعنی پرائس جب موو کرتی ہے تو اس کو شکل دے دی اس نے کینڈل کی، تو اس نے کینڈل کی شکل دے کر لوگوں کے لیے ایک آسانی پیش کی۔ لیکن جب بہت ساری کینڈلیں بنتی ہیں تو وہ بہت ساری کینڈلیں بناتی ہیں سٹرکچر، جس طرح ایک اینٹ ہوتی ہے اور اینٹ سے پھر جب ایک اینٹ دوسری اینٹ مستری رکھتا جاتا ہے تو آخر کار ایک مکان بنتا ہے، تو اسی طرح کینڈل سے پھر سٹرکچر بنتا ہے۔ جب سٹرکچر بنتا ہے تو اس سٹرکچر کے بارے میں سب سے پہلا جو نظریہ پیش کیا وہ ریلف نیلسن ایلیٹ نے پیش کیا سٹرکچر کے بارے میں، کہ سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے اور وہ کس طرح بیہیویئر کرتا ہے۔ تو اس سٹرکچر کے بارے میں یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اس طرح کا نظریہ پیش کیا، اور آج بھی اس سٹرکچر کے نظریے کے تحت لوگ ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مختصراً میں نے آپ کو پیٹرن کے بارے میں بتایا کہ ایک بات اس میں آپ یاد رکھ لیں کہ اس کے 3 قوانین ہیں۔ پہلا قانون تو یہ ہے کہ یہ جو لیگ 1 بنے گا، اس کو لیگ 1 بھی کہتے ہیں، ٹھیک، لیگ 1 بنے گا، اور لیگ 1 جو ہے اس کے بعد جب یہ لیگ 2 نیچے کی جانب آئے گا، یعنی کریکٹیو موو جو آئے گی، یہ امپلسو موو ہے اور یہ کریکٹیو موو آئے گی، تو اس کو کریکٹیو موو جو ہے یہ لیگ 1 سے نیچے نہیں جائے گی، یعنی اس طرح، بلکہ یہ اوپر ہی رہے گی۔ اور لیگ 3 جب بنے گی تو یہ لیگ 3 لیگ 1 سے بڑی ہوگی، اس سے بڑی ہوگی، اور اس کے بعد جب یہ کریکٹیو موو آئے گی لیگ 4 کی، ٹھیک ہے، مارکیٹ ریٹریس کرے گی، پیچھے کی جانب تھوڑا ہٹے گی، تو پھر یہ اتنا زیادہ ریٹریس نہیں کرے گی کہ یہ لیگ 1 میں داخل ہو جائے، یعنی اتنا یہ نیچے نہیں آئے گی بلکہ یہ اوپر ہی رہے گی۔ اور اس کے بعد جو لیگ 5 ہے وہ بنے گی، ٹھیک ہے میرے دوستو۔ تو لیگ 5 بننے کے بعد پھر پیٹرن ABC بنے گا، یعنی قیمت نیچے آئے گی، پھر تھوڑا سا اوپر جا کر پھر نیچے جائے گی۔ تو یہ 3 اور 5 کا پیٹرن ہے، اور اس پیٹرن کو میں آپ کو ریسنٹلی گولڈ کے چارٹ میں دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح بنا ہے اور یہ کس طرح ورک کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ گولڈ کا چارٹ ہے اور یہ ریسنٹلی چارٹ ہے، پرانا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے یہاں پر پیٹرن بن چکا ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ جناب ہوا لیگ 1 یہاں تک، پھر یہ لیگ 2، پھر یہ لیگ 3، پھر یہ 4 اور پھر یہ 5، ٹھیک، 5 کے بعد پھر یہ A، پھر یہ B اور پھر یہ C۔ تو اس طرح یہ پیٹرن جو ہے یہاں پر یہ مکمل ہوا، لیگ 1، لیگ 2، لیگ 3، لیگ 4، لیگ 5، اور اس کے بعد A، B اور C۔ تو اس طرح سے یہ پیٹرن جو ہے یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ تو میں امید ہے میرے دوستو آپ لوگوں کو سٹرکچر کے بارے میں یہ جو بنیادی معلومات ہیں، امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سٹرکچر کا بانی یوں سمجھیے کہ ریلف نیلسن ایلیٹ ہے۔ اب آج جس دور میں ہم کھڑے ہیں، اب تو سٹرکچر میپنگ کے مختلف طریقے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اسی طرح ویڈیوز ایک ایک کر کے جب نکلتی جائیں گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں آپ کو انشاءاللہ سٹرکچر میپنگ بھی سکھاؤں گا۔ تب تک کے لیے ویٹ کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔